ٹرائی ٹو ری انوینٹ دا ویل، بلکہ ان کی غلطیوں سے سیکھ کر اور ہم آگے چلیں، تو میرے خیال میں پاکستان میں مستقبل اچھا ہوگا۔ ایگزامپل سے سیکھنے کی بات ہے، ابھی اندلیب آپ ذکر کر رہی تھی کہ اپرچونٹی یوتھ کو چاہیے، اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کے مواقع ان کو چاہیے۔ آپ لاڑکانہ سے آپ کا تعلق ہے، اسلام آباد کے اندر آپ کام کر رہی ہیں، اس وقت آپ پوسٹم کے اندر اس عمارت میں بیٹھی ہیں جہاں پر دنیا کی قسمت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے اور بڑے بڑے لیڈران تھے اپنے وقت کے۔ ٹرومن صاحب اس کمرے کے اوپر رہا کرتے تھے، ناظرین کو دوبارہ بتاتے چلیں۔ آپ نے کافی سفر طے کر لیا، دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ لاڑکانہ سے آپ چلیں اور انٹیریئر سندھ، ڈپرائیوڈ ایریاز، اور اب آپ بیٹھی ہیں پوسٹم کے اندر، تو دیٹ ٹیلز یو کہ اپرچونٹی موجود ہے۔ آپ کی تنقید اپرچونٹی کے نہ ہونے پہ ہے، کم ہونے پہ ہے، یا ان ایون ہونے پہ؟ Opportunities are there. People have the talent. But the thing is that equation is not being made. Opportunities plus talent is equal to the development. Is equal to the development of liberalism. یہاں پر ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو اس حد تک گروم نہیں کر پا رہے کہ اسٹوڈنٹس یا ہمارے جو سٹیزنس ہیں فیوچر کے who are going to build a new society, they could exploit their talents to the fullest. ایک تو ایجوکیشنل لیولس، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں اتنا زیادہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ دے کوڈ گروم دا ٹیلنٹ پراپرلی۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ویو گاٹ ویری لوور پر کیپٹا انکم، جس کی وجہ سے دا بگیسٹ میجورٹی آف دا یوتھ از ناٹ ایبل ٹو کم ٹو دا انسٹیٹیوشنس اور ایکسپلائٹ دیئر ٹیلنٹس ان بیسٹ پاسبل وے۔ یوزولی یہ ہوتا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن وہ بھی، لیکن وہ بھی بہت کم لوگ ہیں ایسے ہیں جو پرائمری ایجوکیشن، پھر ہائر ایجوکیشن، پھر کالج ایجوکیشن، پھر ہائر ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن تک تو جو مقدار ہے جو اسٹوڈنٹس کا نمبر ہے اٹ بیکمز ویری تھنر، یعنی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن لیول تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی they are not even able to exploit their qualities, exploit their educational skills in the best possible way. اور باقی جو ایک بہت بڑا ہمارا یوتھ کا the number of our youth، وہ زیادہ سے زیادہ کوئی انٹر پاس کر لیا، اس کے بعد کہیں جا کے کوئی ویٹر بن گیا، کہیں جا کے میکینک بن گیا، کہیں کچھ کیا، تو this is not the best possible way to utilize the talents of the youth. پول آف اپرچونٹی جو ہے وہ شاید یوتھ کے لیے بڑھانا چاہیے۔ بٹ لیٹ می آسک یو دس، ابھی آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ جو جرمنی کے یوتھ گروپ ہیں وہ والنٹیرلی کام کرتے ہیں، وہ بس سے بڑا دور سفر کر کے آئیں گے اور اپنی جیب سے پیسے لگائیں گے، خود کام کر کے پیسے کمائیں گے بھی، 14 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس یوتھ کی بات کر لیں چلیں جن کے پاس اپرچونٹی بھی ہے، جن کے پاس ماشاءاللہ جن کے والدین صاحب ثروت بھی ہیں، پیسہ بھی ہیں ان کے پاس، جو 20 ہزار کا موبائل بھی خرید سکتے ہیں، جن کے پاس اپرچونٹی ہے، اس یوتھ کا کنٹریبیوشن کیا ہے لبرلزم کی ویلیوز کو ڈیفینڈ کرنے میں یا پرچار کرنے میں؟ ذرا اس طرف بھی آئیں۔ میرا نہیں خیال کہ دے آر گوئنگ ٹو پروموٹ اینی لبرل ویلیوز۔ ان کے لیے لبرل ویلیوز یہ ہوتے ہیں کہ دے شوڈ بی ویئرنگ الٹرا ماڈ، الٹرا فیشن، نیو لیٹسٹ فیشن ڈریسز. They go to the saloons, get their appearance changed in the most modern way. لیکن these are not the liberal values. Liberal values یہ ہیں کہ you should be well aware about what's going on in your society, what's going on in your surroundings. These are the liberal values. You should be able to appreciate what's going on the political level, what you have to contribute there to change the situation. ہمارے پاس ابھی ہم 60 years of independence, even after the 60 years of independence, we are not able to establish democratic institutions, and our youth is not even bothered to concern about this grave situation. Yeah. اور اونرشپ جو ہے ان ویلیوز کی یوتھ میں نہیں ہے. ٹیکنگ دا سیم پوائنٹ فارورڈ ڈاکٹر صاحب، اس نقطے پہ ہم لانا چاہتے ہیں ڈسکشن کو. اب آپ کو جو عملی کام ہے، نیز صاحب نے ابھی بات کی کہ جو لبرل ویلیوز کا جو پرچار ہے مکمل طور پہ نہیں ہوا، تو اس کو جج کرنا کہ وہ سکسیس ہے یا فیلئر ہے وہ ذرا شاید پری میچور ہوگا. پھر لیڈران کی کوالٹی کی بھی انہوں نے ذکر کیا. عدلیم نے بات کی کہ جن کے پاس اول تو اپرچونٹی کم ہے، جن کے پاس اپرچونٹی ان کی اویئرنیس نہیں ہے. تو عملی طور پر اس تناظر میں لبرلزم کو پروموٹ کرنا سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اویئرنیس ہے. پھر وہی بات آتی ہے کہ لوگوں تک رسائی ہے.
جس لیول پہ کام ہونا چاہیے اس لیول پہ کام نہیں ہوا. گراس روٹ لیول تک اس پیغام کا پہنچنا ہے. اب دیکھیں اگر ہم بیٹھ کر سیمینار کر لیتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پہ تو سیمینار کرنے سے چند لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. میڈیا جو ہے اس میں بڑا رول پلے کر سکتا ہے. ہمارا میڈیا جو ہے وہ کسی اور طرف کسی اور ان میں مصروف ہے. تو یہ ایک کمپین کے طور پہ اس کو لینا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے چیزوں اس طرح کی جو مثبت رویے ہیں ان کو فروغ دے. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مثبت جو باتیں